زمین کی کہانی ایک عظیم تمثیل ہو سکتی ہے جو قدرت کی اہمیت، توازن اور ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں حکمت فراہم کرتی ہے۔ ایک وقت تھا جب زمین خاموش تھی، نہ اس پر ہوا نہ پانی، نہ درخت تھے، نہ دریا، نہ پہاڑ اور نہ ہی کوئی جاندار۔ یہ ایک سنسان خاموش جگہ تھی۔ پھر ایک دن ایک نرم ہوا آئی اور اس نے زمین کو چھوا۔ زمین نے آہستہ آہستہ ہوا کو چھو کر اسے اپنے ساتھ لے گئی، حرکت شروع کی اور پھر اس پر سبزہ اگنے لگا۔ چھوٹے پودے، درخت، پھول اور گھاس کی رنگین چادریں زمین کی سطح پر پھیلنے لگیں۔ زمین نے خوش ہو کر کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا نئی زندگی ہے؟ ہوا نے جواب دیا، یہ تمہاری محبت اور خوبصورتی کا حصہ ہیں۔ تم نے انہیں زندگی دی اور اب یہ تمہاری تصویر بننے جا رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور زمین نے دریا، جھیلیں اور دریا کے گہرے پانیوں کو دیکھا۔ دریا نے کہا، میں تمہاری گود میں بہنا چاہتا ہوں، تمہاری شکل اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ کر کہا، تم بھی میری ہی ایک شکل ہو، تمہارے بغیر میں ادھوری ہوں۔ دریا کی لہریں، پہاڑوں کی بلندیاں اور درختوں کی چھاؤں زمین پر ایک خوبصورت منظر پیش کرنے لگے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زمین نے انسانوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو وہ انسان خوشی سے زمین کی خوبصورتی کا لطف اٹھاتے اور اس کے خزانے سے فائدہ اٹھاتے، لیکن جلد ہی وہ زمین کا استحصال کرنے لگے۔ زمین نے دکھ کے ساتھ کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی گود دی تھی، لیکن اب تم مجھے زخمی کر رہے ہو۔ تمہارے قدموں سے میں زخمی ہو رہی ہوں۔ تمہاری ضروریات اور خواہشات نے میری خوبصورتی کو چرانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن ایک دن انسانوں میں سے کچھ نے یہ سمجھا کہ قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے درخت لگانے شروع کیے، پانی کو بچانے کی کوشش کی اور زمین کو صاف کرنے کی اہمیت سمجھی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ زمین کو دوبارہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ زمین نے ان لوگوں کی کوششوں کو دیکھا اور اس نے محسوس کیا کہ ابھی بھی امید ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر لوگ اس کی حفاظت کریں گے تو اس کی خوبصورتی اور قدرتی توازن دوبارہ قائم ہو سکتا ہے۔ زمین کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قدرت کی نعمتیں ہم سب کی ذمہ داری ہیں۔ ہمیں زمین کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی قدرتی خوبصورتی اور وسائل کا استحصال نہیں کرنا چاہیے۔ زمین ہمیں زندگی دیتی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے سلامت رکھیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس کی خوبصورتی اور وسائل برقرار رہیں۔